علیہ السلام سے بھی خطا ہو گئی تو اللہ خود سکھا رہا ہے. کیوں؟ آدم کے دل میں کیا تھی؟ ندامت. اللہ خود بتا رہا ہے کہ یہ الفاظ بولو گے تو میری رحمت جوش میں آئے گی. فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم نے اپنے رب سے کلمات اچکے، یعنی اللہ نے آپ کے دل پہ القاء کیے. اور کیا کہنے لگے آدم اور حوا مل کے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، تو نے ہمیں ہماری مغفرت نہیں کی، ہمیں معاف نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے. اب ہم تیرے ہاتھ میں. تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ، جب آدم نے یہ کلمات کہے ہیں تو اللہ نے آدم کو منتخب کر لیا. وَهَدَا، اور آئندہ سیدھے راستے پہ چلایا، غلطی نہیں ہونے دی آدم سے آئندہ. اور اللہ نے کہا میں تیری حفاظت خود کروں گا. تو اس میں ہمیں سبق مل گیا کہ بھائی غلطی تو آدم سے ہوئی تو ہم سے بھی ہو سکتی ہے. یہ کہنا کہ اس میں یہ بھی سبق ملتا ہے تواضع کا کہ اگر کوئی آپ کو آپ کی غلطی بتائے نا تو یہ نہیں ایک دم لوگ غصے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا اپنے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ میں تو غلطی کر ہی نہیں سکتا. تو جب آپ کی کوئی غلطی آپ کو بتا رہا ہے غور سے سنو، غور کرو کہ یار شاید یہ صحیح کہہ رہا ہو. تسلی سے غور و فکر کرنے کے بعد آپ فیصلہ کرو کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط. اگر آپ کا خیال ہے غلط کہہ رہا ہے تو اس کو آرام سے سمجھا دو، نہیں یار آپ کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے. اور اگر وہ صحیح کہہ رہا ہے تو آپ کو ہاں بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی. لیکن جس میں تکبر ہوگا اس کو ایک دم ماتھے کیا آئے گا؟ تیش، مجھے کیسے بول دیا. اور میں نے دیکھا ہے جو لوگ دوسروں کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ آپ کی غلطیاں نکالیں وہ برباد ہو جاتے ہیں. وہ غلطیاں کرتے کرتے ان غلطیوں پہ اتنے اکڑ جاتے ہیں کہ ان کا کیریئر تباہ ہوتا ہے، اس سے اپنا ہی نقصان ہوتا ہے. اس لیے لوگوں کو اجازت دیا کرو بھائی میرے اندر کوئی خامی ہو. میں نے مردوں میں ایک تکبر دیکھا ہے، کچھ برائیاں عورتوں میں ہوتی ہیں کچھ مردوں میں ہوتی ہیں. جب میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں نا تو عام طور پہ مردوں میں ایک تکبر دیکھا ہے کہ وہ اپنی غلطی سننے کے لیے تیار، یہ مردوں میں دیکھا ہے ہم نے، ایک دم تیش میں آ جاتا ہے. مجھے یہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں کیا ہے؟ تکبر. او بھائی تو سن تو لے، ہم تب کو الزام تھوڑی لگا رہے ہیں. غصہ کیوں آ رہا ہے آپ کو ایک دم سے؟ ایک دم جو ہے نا اپنی بیوی کو آنکھیں دکھانے لگے گا اس نے میرے اوپر یہ الزام لگایا. کوئی فحش الزام نہیں لگایا ہوتا، ویسے ہی کہ یہ یوں نہیں کر رہا، یوں نہیں کر رہا، خرچہ نہیں دے رہا وغیرہ وغیرہ. تو سن تو لو، آرام سے سنو ٹھنڈے دل سے. پھر اگر آپ سمجھتے ہو بھائی یہ غلط ہے تو تمیز سے اس کا جواب. لیکن جو غصہ آنا اس کی علامت ہوتی ہے کہ اس نے اپنے بارے میں فرض کیا ہوا ہے کہ میں اتنا نیٹ کلین پیدا ہوا ہوں کہ میرے اوپر انگلی اٹھانے کی جرت کیسے ہوئی. یہ ہے تکبر، اس کی سزا ملتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جب بھی کوئی خاندانی جرگے ہوا کرے نا، بیٹھ کے کوئی ایک دوسرے پر الزامات لگ رہے ہوتے ہیں تو ٹھنڈے پیٹوں ان الزامات کو بول لو نا بھائی، سن لیا کرو. عورت کو بھی چاہیے سنے، آرام سے تمیز سے جواب دے. آدمی کو بھی چاہیے، لیکن آدمی اگر نیک ہوتا ہے نا، ایک عام آدمی ہوتا ہے وہ تو سن لیتا ہے. جو نیک قسم کے جن کی پرسنالٹی وہ نہیں سننا چاہتے، وہ کہتے ہیں ابے وہی ہماری تو شخصیت مجروح ہو رہی ہے. بھائی سن لے آرام سے بیٹھ کے تمیز سے. یہ کیوں فرض کیا ہوا ہے کہ میں بہت نیک ہوں؟ ایک دفعہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے ایک صاحب کے بارے میں نا، اچھا ان کی الگ الگ عجیب عجیب سی تقریریں مارکیٹ میں آ رہی تھیں. زیادہ مشہور نہیں ہے وہ، کوئی غیبت بھی نہیں ہے اس میں، آپ لوگ جانتے بھی نہیں. اچھا ان کو جب کوئی بات بتاؤ تو ایک دم تیش میں آ جاتے وہ. تو میں نے کہا یار ان صاحب کے ساتھ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، یہ اتنے بڑے بزرگ کے بیٹے بھی ہیں اور عجیب سے عجیب سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی غلطی بتاؤ تو غصہ آ جاتا ہے ان کو. تو ایک ان کے کسی قریبی آدمی نے مجھے کہا کہ اصل میں ان کو اپنے بارے میں یہ وہم ہو گیا کہ میں بہت نیک ہوں. بڑا صحیح تجزیہ کیا تھا. غیبت اس لیے نہیں ہے کسی کو نہیں پتا کس کی بات، نہ ان کو بھی نہیں پتا چلے گا. اور بڑا زبردست تجزیہ کیا. واقعی حقیقت بھی یہ تھی کہ ان کو یہ خیال ہو گیا تھا چونکہ میں کسی بزرگ کا بیٹا ہوں لہٰذا میں بھی کیا ہوں. تو اس نے مجھے بتایا، جس نے شکایت لگائی نا کہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ بیچارے معذور ہیں، یہ ان کو وہم اس قسم کا ہو گیا کہ میں کیا ہوں، بہت نیک ہوں. یہ وہم کی وجہ سے ہو گیا ہے. یعنی وہ ان کا دفاع کر رہا تھا کہ بھائی یہ ان کا قصور نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں کس نے بول دیا کہ آپ کیا ہیں، بہت نیک ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ سچ سمجھ بیٹھے. تو ان کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے حضرت نیک ویک دنیا میں
اتنا نیک کوئی بھی نہیں ہوتا, سب نارمل سے ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. غلطی ہو جاتی ہے, اگلا بتا دیتا ہے, آپ سوری کر لیتے ہیں, اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. تو جیسے آدم علیہ السلام سے ہو گئی, آدم علیہ السلام نے کہا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دیا, اللہ نے کہا چلو معاف کر دیا. آدم نے یہ تھوڑی کہا اللہ نہیں, ایکچولی ہوا یہ تھا کہ جب آپ نے مجھے کہا نا کہ یہ جو جیسے جسم کا لباس چھن گیا نا آدم علیہ السلام سے, تو ہم اور آپ ہوتے یا ہم جیسے نالائق لوگ ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا بھائی, صرف اتنا سا درخت کے قریب گیا ہوں, اتنا سا چکھا ہے, اور یہ بھائی پہلے بتاؤ تو صحیح یہ والا ہے کہ یہ والا. وہ ایک آدمی نے دریا میں ڈوب رہا تھا, لوگوں نے, کنجوس تھا انتہائی درجے کا, کبھی صدقہ نہیں کیا تھا اس نے زندگی میں, دریا میں ڈوب رہا ہے. لوگوں نے کہا منت مان لے اللہ سے, اب اللہ کے سوا تجھے کوئی نہیں بچا سکتا, منت مان لے, اے اللہ اگر مجھے دریا سے تو نے بچا لیا تو میں 2 دیگیں تیری راہ میں صدقہ کروں گا. وہ کنجوس, اس کے منہ سے نکل ہی نہیں رہی. تو جب زیادہ ہی مسئلہ ہو گیا تو مجبوراً جان بچانے کے لیے منت مانی. جیسے ہی منت مانی ہے کہ اللہ میں تیری راہ میں 2 دیگیں دوں گا, تو ایک لہر آئی اور اس کو اٹھا کے باہر. جیسے ہی باہر آیا کم بخت فوراً کہتے کیڑی دیگ, فوراً کہتا ہے کیڑی دیگ. دوسری لہر آئی اندر, واپس اندر. جیسے اندر کے کہہ رہے بھائی میں پوچھ رہا تھا کہ میٹھی یا کڑوی, زردہ پکانا ہے بریانی پکانی ہے, بات سمجھتے ہیں نہیں. فوراً دھیان کیا ہو گیا, کہہ رہے میں تو وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ میٹھی دیگ یا مرچوں والی بریانی چاہیے, زردہ چاہیے, بھی میں تو اس کو ڈیفائن کرنے سے پہلے ہی مجھے واپس اندر کر دیا. کنجوس آدمی کا یہ حال ہوتا ہے. تو جو غلطی کر کے اکڑتے ہیں وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں, غلطیوں کی تعویلات. آدم علیہ السلام کا لباس چھینا تو کوئی تعویل نہیں کہ بھئی یہ کیا ہو گیا, ابھی مجھے پہلے وضاحت تو کرتے, میں تو سمجھ رہا تھا یہ درخت سے مراد عین یہ والا درخت ہے, تو یہ تو وہ والا یہ والا تھوڑی ہے, اگرچہ اسی کی جنس میں سے ہے مگر یہ وہ تھوڑی ہے. پہلے وضاحت تو نا 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 بھائی, اللہ کے سامنے لڑ رہے ہو, اللہ سے زیادہ کون سمجھتا ہے, اس کو دلائل دے رہے ہو, اللہ کے سامنے تو جھک جانا ہے. فوراً آدم نے کہا اللہ غلطی ہو گئی, یہ کیا ہو گیا, میں نے غلط کیا یہ کھا کے, کوئی تعویلات نہیں. تو اس لیے بھائی حدیث میں آتا ہے کلکم خطاؤن, ہم سب خطا کار ہیں, وخیر الخطائین التوابون, بہتر خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہ سے معافی طلب کرتے ہیں, اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اللہ عمل کی کیا, مرچوں والی بریانی چاہیے, زردہ چاہیے, بھی میں تو اس کو ڈیفائن کرنے سے پہلے ہی مجھے واپس اندر کر دیا. کنجوس آدمی کا یہ حال ہوتا ہے. تو جو غلطی کر کے اکڑتے ہیں وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں, غلطیوں کی تعویلات. آدم علیہ السلام کا لباس چھینا تو کوئی تعویل نہیں کہ بھئی یہ کیا ہو گیا, ابھی مجھے پہلے وضاحت تو کرتے, میں تو سمجھ رہا تھا یہ درخت سے مراد عین یہ والا درخت ہے, تو یہ تو وہ والا یہ والا تھوڑی ہے, اگرچہ اسی کی جنس میں سے ہے مگر یہ وہ تھوڑی ہے. پہلے وضاحت تو نا 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 بھائی, اللہ کے سامنے لڑ رہے ہو, اللہ سے زیادہ کون سمجھتا ہے, اس کو دلائل دے رہے ہو, اللہ کے سامنے تو جھک جانا ہے. فوراً آدم نے کہا اللہ غلطی ہو گئی, یہ کیا ہو گیا, میں نے غلط کیا یہ کھا کے, کوئی تعویلات نہیں. تو اس لیے بھائی حدیث میں آتا ہے کلکم خطاؤن, ہم سب خطا کار ہیں, وخیر الخطائین التوابون, بہتر خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہ سے معافی طلب کرتے ہیں, اللہ سے معافی مانگتے ہیں.